کو مارنے میں کیا کسر باقی رہ گئی ہے؟ اس کے 2 گولیاں، ایک یہاں سے ان کو گولی لگی ہے، یہاں نکلی ہے، ایک یہاں سے نکل کر یہاں لگی ہے. یہ گولی جو ہے وہ کیا کوئی کسر چھوڑی مارنے والوں نے؟ کوئی کسر چھوڑی مارنے والوں نے. یہ میرا مرکزی رہنما، یہ راہگیر نہیں ہے، یہ میرا سینٹرل کیبنٹ کا ایکس ایم پی ہے. یہ اس کو گولی ماری ہے آ کر آفس میں، میرے آفس میں آ کر دہشت گردوں نے. اور اس کے بعد کا جو عمل ہے، اس لیے میں آج یہاں پر مجبور ہو کے بیٹھا ہوں کہ اس ظلم کے بعد ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں. یہ میرا مرکزی رہنما ہے، یہ ہمارا شہید ساتھی ہے سیف الدین، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا بھائی ہے یہاں بیٹھا جس کو ہم نے دفنایا ہے، جو میرے صبح سے میرے کیمپوں پہ تھے. تصویریں جاری کی ہم نے، اور اس کے بعد ہمارے کارکن ہیں اور ہمارے کیمپ پہ مرکزی آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے اسٹیٹ فائر لگائے سر کے اوپر، وہیں شہید ہو گئے. اس کے بعد اس شہید کو اٹھانے کے لیے جو ایدی کی ایمبولنس آئی ہے، آپ پوچھو ایدی سینٹر والوں سے، اس ایمبولنس جو کہ لاش اٹھانے آئی ہے اس پر 4 فائر مارے ہیں. یہ میرا کوارڈینیٹر ہے ذیشان، یہ مجھے بچا رہا تھا، میرے ساتھ تھا. اس کے گولی اس کی ران سے آر پار ہو گئی ایک گولی، اور ایک گولی اس کے ابھی بھی اس کی ٹانگ میں پھنسی ہوئی ہے گولی. اس کا زخم اتنا بڑا ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ ہیل نہیں ہوگا ہم اس کو آپریشن کر کے گولی نہیں نکال سکتے. یہ میرا کوارڈینیٹر ہے، یہ راہگیر نہیں ہے، یہ میرے ساتھ تھا، یہ مجھے بچا رہا تھا. اس کے برابر میں یہ مرکزی ہمارے آفس کا یہ ذمہ دار ہے، یہ مانی یہ ذمہ دار ہے. اس کے شولڈر کو گولی پار کر گئی ہے، اس کی شولڈر کو گولی پار کر گئی ہے. یہ زخم ہے اس کے، میں آپ پاکستانیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور ایسے درجنوں ساتھی ہیں. میرے گولی لگی ہوئی ہے، میری ران میں گولی لگی ہوئی ہے. اے پاکستان کے لوگوں اور پاکستان چلانے والے لوگوں، اس سارے ظلم کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک پلٹ کر کسی کو پتھر نہیں مارا، کسی آفس کے اوپر نہیں گئے، کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لیا، کوئی بس نہیں جلائی، کوئی روڈ بلاک نہیں کیا. اگلے دن امن کے ساتھ مسجد میں نماز جنازہ، اتنا بڑا جمع غفیر تھا، نماز جنازہ کر کے آرام سے دفنا کر بیٹھ گئے. ہم نے اپنے ہاتھوں میں قانون نہیں لیا. مارنے والوں کے آفس نہیں گئے، مارنے والوں کے کارکنوں کے گھروں پہ نہیں گئے، مارنے والے دہشت گردوں کہ کسی آدمی کو اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لیا، ٹچ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا. اس سارے ظلم کے بعد ہمارے ساتھ انصاف ہونے کے بجائے کیا ہوا؟ آج 23 تاریخ ہے، 16 تاریخ کا یہ واقعہ ہے. آج 23 تاریخ ہے، 16 تاریخ کا یہ واقعہ ہے. جائے وقوع پہ جہاں یہ سانحہ ہوا ہے میرے آفس پہ، وہاں آج تک پولیس کا کوئی ایک سپاہی بھی نہیں آیا. اس واردات کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پولیس کا کوئی ایک سپاہی بھی نہیں آیا، نہ ایس ایچ او آیا، نہ اے ایس آئی آیا، نہ ایس ایس پی آیا، نہ کوئی اور ذمہ دار آیا پولیس کا. آج تک جائے وقوع پہ پولیس آئی نہیں ہے. جہاں پر یہ قتل و غارت گری ہوئی ہے وہاں پر پولیس آئی نہیں ہے، نہ اس دن آئی نہ آج تک آئی. ایک چوری کی واردات بھی ہو جاتی ہے تو وہاں پر پولیس پہنچتی ہے. اور غضب خدا کا، پولیس نے اس قتل و غارت گری پر آئی نہیں اس جائے وقوع پہ، اور اس کے آنے کے بجائے کیا کیا انہوں نے اسی رات ایف آئی آر خود سے ایس ایچ او نے کاٹ دی ایف آئی آر. آج تک کوئی آدمی ہمارے پاس انویسٹیگیٹ کر، جب آپ موقع واردات پر آپ پہنچے ہی نہیں، آپ نے بلٹس کے خول نہیں لیے، آپ نے فرنزک نہیں کرائی، آپ نے کچھ بھی انویسٹیگیٹ نہیں کیا، آپ کیسے قاتلوں کو پکڑو گے؟ آپ آج تک پولیس میں باجوہ صاحب کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں، باجوہ صاحب نہیں آئے آج تک ہمیں کوئی پوچھنے کے لیے، وہاں پہ پولیس نہیں آئی. رات میں پولیس نے ایف آئی آر کاٹ دی، اور ایف آئی آر میں میرے آفس میں مرنے والے شہید سیف الدین بھائی کو راہگیر ڈکلیئر کیا ہے، راہگیر ڈکلیئر کیا. ان لوگوں کا، میرے مرکزی رہنماؤں کا، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ ان کو گولیاں لگی ہیں، میرا کوئی ذکر نہیں ہے کہ مجھے گولی لگی ہے. اور ایف آئی آر میں 2 طرفہ
دو طرفہ فائرنگ کا مقابلہ بتا دیا ہے، اور میرے آج تک 16 ساتھیوں کو گرفتار کر کے 16 ساتھیوں کو پولیس نے گرفتار کر کے ان کے گھر والوں سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ڈال کر ان کو عدالتوں میں پیش کر رہے ہیں۔ میں پاکستان کے لوگوں سے مجبوراً آج، چونکہ ہم خاموش رہے، ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، کسی اپنے بندے کے بجائے بندہ نہیں مارا، ہتھیار نہیں اٹھایا، گاڑی نہیں جلائی، کسی کے گھر پر حملہ، کسی کے آفس پر حملہ نہیں کیا، تو ہماری اس خاموشی کو کمزوری سمجھ کر پولیس ہم سے یہ زیادتی کر رہی ہے، اور پورے پاکستان کو اس کی خبر نہیں ہے۔ یہ اس وقت کر رہی ہے جب پاکستان روزانہ ڈوب رہا ہے، جب پاکستان روزانہ اکانومیکلی جو ہے وہ تباہ برباد ہو رہا ہے، اور اس اکانومک انجن جو کراچی ہے وہاں پر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے دہشت گردوں کے ذریعے، اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس شہر میں امن قائم کیا، ہمارے ساتھ یہ سلوک پیش ہو رہا ہے۔ میں آج 16 لوگ ساتھی ہمارے اریسٹ کر لیے، ہمیں ہی مارا، ہمیں ہی شہید کیا، ہمارے ساتھی اریسٹ کر کے ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنائے ہیں۔ میں جنرل باجوہ صاحب، میں آپ نے آج سے 2 سال پہلے صرف بارشیں ہوئی تھیں، نالوں کا پانی گھروں میں آ گیا تھا، آپ آ کر 2 راتوں تک یہاں بیٹھے تھے۔ ہم کراچی والے آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے 2 راتیں یہاں بیٹھے تھے، اور آپ نے نالوں کی صفائی کے آرڈرز دیے تھے، جس کے بعد یہ کراچی کے نالے بننا شروع ہوئے۔ میں اس چیز کا وٹنس ہوں، میں 2 میٹنگوں کا خود حصہ رہا ہوں، میں اس کا وٹنس ہوں۔ میں آج آپ کو میں اس لیے آپ کو آواز دے رہا ہوں کہ یہی صوبائی حکومت کو میں کیسے آواز دوں، اسی کی پولیس تمہارے ساتھ یہ کر رہی ہے۔ میں وفاقی حکومت کو کہاں آواز دوں، اس نے ہماری کوئی داد رسی نہیں کی، کسی سے نہیں پوچھا۔ مجھے مجبوراً آپ کو آواز لگانی پڑ رہی ہے کہ کیا یہ سب کچھ ہم پر ہونا جائز ہے؟ کیا آپ اس پاکستان کے لیے آج بھی جو اس ملک کی اکانومک کنڈیشن اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو اربوں روپے ایک دن میں ضائع ہو جائیں گے یہاں پر کراچی کے حالات کے اوپر۔ کیا یہ پاکستان کے لیے سود مند ہے کہ ہمیں اس طرح سے گولیاں ماری جائیں اور یہاں کے شہر کے امن کو تباہ کیا جائے؟ میں آج آپ کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس والی باتوں کا یا تو پتہ نہیں ہوگا یا آپ کو غلط بریف کیا گیا ہوگا۔ آپ خدا کے واسطے اسٹیپ ان کریں اور معلوم کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ اور مجھے فیور نہیں چاہیے، مجھے انصاف چاہیے۔ مجھے فیور نہیں چاہیے، مجھے انصاف چاہیے۔ آج اس کراچی میں اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہی گولی لگی ہے، مجھے گولی لگی ہے، میری ایف آئی آر الیکشن کمیشن سے میری ایف آئی آر کٹوا دی، 2 ایف آئی آر کٹوائیں جھوٹی، جس میں الیکشن کمیشن نے یہ لکھا ہے کہ مصطفیٰ کمال 250 لوگوں کے ساتھ کسی پولنگ اسٹیشن کے اندر داخل ہوئے۔ میں آج آپ کو میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال کی ہر پولنگ اسٹیشن پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر پولنگ اسٹیشن پہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ فون لے کر بیٹھا ہوا ہے، ہر آدمی کے پاس فون ہے، وہ اپنے فون سے ہر کسی کی ویڈیو بنا رہا ہے۔ ہماری بھی 10 ویڈیو چل رہی ہیں۔ میری ایک کلپ، میری ایک پکچر کسی بھی پولنگ اسٹیشن کے اندر داخل ہونے کی دکھا دو کہ میں کسی ایک پولنگ اسٹیشن کے اندر گیا ہوں اکیلا بھی، تو میں اس سیاست سے دستبردار ہو کر جہاں بولو گے مجھے وہاں پر پھانسی لگا دو، جہاں بولو گے مجھے وہاں پر پھانسی لگا دو۔ اگر میں کسی ایک بھی پولنگ اسٹیشن کے اندر میری کوئی ایک ثبوت کے ساتھ، فوٹیج کے ساتھ، تصویر کے ساتھ جو ہے مجھے اگر آپ دکھا دو، تو یہ کون ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کی اتنی ہمت کیسے ہو سکتی ہے یہاں کی کہ وہ ایف آئی آر کٹوائے مصطفیٰ کمال کی؟ یہ اس کو کون بول رہا ہے؟ اس الیکشن کمیشن کو کون بول رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال کی ایف آئی آر لانچ کرو؟ کون ہے پیچھے؟ پاکستان چلانے والوں کو اس سازش کا پردہ چاک کرنا پڑے گا۔ ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہمیں ظالموں دیکھو تو ہم کون لوگ ہیں؟ ہم الطاف حسین رو کے تسلط کے آگے ہم نے سر نہیں جھکایا جب ہم اکیلے تھے۔ ہم تو اپنے جانوں کو ہتھیلی پہ لے کر چل رہے ہیں۔ میرے لیے اس سے بڑی اور کوئی